الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. حضرات گرامی قدر، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جسے قرآن حکیم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے. یہ رات رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں آتی ہے، اور اب اخیر عشرہ رمضان مبارک کا شروع ہو چکا ہے. لہذا اس کی ہم سب کو قدر کرتے ہوئے اسے پانے کی کوشش کرنا چاہیے. قرآن کریم نے اس رات کا تذکرہ بڑے بلند الفاظ اور اونچے الفاظ میں کیا ہے، اور ایک مستقل سورۃ القدر اسی کے نام سے قرآن کریم کے اندر اتاری گئی ہے. اس سورت میں فرمایا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی کیا آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی طرف رغبت دلانے، شوق دلانے کے لیے کیا گیا ہے. اس کے بعد اس سوال کا جواب خود حق تعالی نے دیا، اور لیلۃ القدر کی کئی خصوصیات اور فضیلتیں بیان فرمائی. چنانچہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. دوسری بات فرمائی تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اس رات اللہ کے فرشتے اور روح یعنی جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، اپنے رب کے حکم سے دنیا میں ہر حکم اور فیصلے کو لے کر اترتے. اور تیسری بات فرمائی سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات پوری کے پوری صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی والی رات ہے. محترم حضرات، یہاں میں چند اہم امور کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جن کا تعلق لیلۃ القدر سے ہے. پہلی بات یہ سمجھیے کہ حضرات مفسرین کرام نے اس سورت کے شان نزول میں متعدد روایات نقل کی ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کا یہ عظیم عطیہ اور عظیم نعمت خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائی گئی. کسی اور امت کو اس سے مشرف نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں جو روایات آئی ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرت عروہ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگوں کا اور انبیاء کا تذکرہ کیا، جنہوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت اس طرح کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی گناہ اور نافرمانی نہیں کی. پھر آپ نے ان 4 حضرات کا نام لیا، ایک حضرت ایوب علیہ السلام کا، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام کا، اور تیسرے حضرت حزقیل ابن عجوز کا، اور چوتھے حضرت یوشع بن نون کا، کہ ان لوگوں نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی اور اس طرح کی کہ ایک لمحے کے برابر بھی خدا کی نافرمانی نہیں کی. اس پر حضرات صحابہ کو تعجب ہوا
اور تعجب اس لیے ہوا کہ ایسی عبادت اور اتنی طویل مدت تک یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آسمانوں سے تشریف لے آئے۔ اللہ نے ان کو بھیجا اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی ان حضرات کی عبادت پر تعجب کر رہے ہیں جنہوں نے 80 برس تک عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اس سے بھی بہتر چیز نازل کی ہے۔ پھر انہوں نے یہی سورت کریمہ اللہ کی طرف سے نازل فرمائی، آپ کے قلب اطہر پر اس کو جو ہے نازل کیا۔ پھر فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر اس سے افضل ہے جس پر آپ نے اور آپ کی امت نے تعجب کیا تھا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خاص اس امت کو یہ تحفہ دیا گیا اور اس میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، جیسے کہ ابھی تفصیل عرض کروں گا۔ دوسری بات یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے اس کی 3 وجوہات بیان کی، کیونکہ قدر کے 3 معنی آتے ہیں۔ ایک معنی اس کے ہے عظمت، بڑائی، جلالت۔ جیسے ہم لوگ بھی کہا کرتے ہیں کہ بھائی باپ کی قدر کرو، تو قدر کے کیا معنی ہوئے؟ باپ کی عزت کرو، باپ کی عظمت کرو، باپ کی تعظیم کرو۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی قابل قدر چیز نازل کی، اور وہ کتاب بھی ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، جو بڑے ہی قابل قدر ہیں۔ یہ اس لیے اس کو قدر کی رات کہتے ہیں کہ اس میں عبادت کرنے والے کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک قابل قدر لوگوں میں سے ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا ہے تقدیر۔ قدر کے معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں، اور اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات اللہ کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تقدیری فیصلے بتائے جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے کام سپرد کر دیے گئے ہیں، یہ تقدیری فیصلے، اس کے اوپر عمل درآمد کرو۔ اور تیسری وجہ اور تیسرے معنی ہے قدر کے تنگی، جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے من قدر علیہ رزقہ، اور بعض جگہ پر آیا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ یہاں قدیرہ کے معنی اور اسی طرح یقدرو اس کے معنی آتے ہیں تنگ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جس کا رزق تنگ کر دیا گیا، اور فرمایا اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق کشادہ کر دیتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر قدر کے معنی آئے تنگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تنگی کی رات کیوں کہتے ہیں؟ اس میں تنگی کیا ہوتی ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر اس معنی کے اعتبار سے اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات آسمان سے اور خاص طور پر سدرۃ المنتہا سے بے شمار فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، جبریل بھی آتے ہیں، جبریل کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی نازل ہوتی ہے، اور ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے اور ان کی کثرت کی وجہ سے زمین تنگ معلوم ہونے لگتی ہے، اس لیے اس رات کو تنگی کی رات کہا گیا۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری بات مجھ کو یہ عرض کرنی ہے کہ سورۃ القدر میں لیلۃ القدر کی ایک بڑی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیونکہ اس سے ایک بہت بڑی بات حاصل ہوتی ہے انسان کو کہ اس امت کا کوئی بھی فرد لیلۃ القدر میں عبادت کرے گا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا
جتنا 80 برس عبادت کرنے والے کو ملتا ہے، یعنی 1000 مہینوں تک عبادت کرنے والے کو جتنا ثواب، اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو اتنا ہی ثواب، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب، کیونکہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کو اگر سالوں میں تبدیل کرتے ہیں تو وہ ہو جاتے ہیں 83 سال اور کچھ مہینے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ پہلے زمانے میں ایسے ایسے عابدین اور ایسے ایسے زاہدین اور ایسے ایسے اللہ کے مقربین پیدا ہوئے کہ 80 برس تک انہوں نے عبادت کی۔ اس پر یہ تحفہ امت محمدیہ کو دیا گیا کہ اس ایک رات کو پا کر، اس کو تلاش کر کے اس کے اندر عبادت کر لینا 1000 مہینوں یعنی 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ثواب دینے کی چیز ہے۔ چوتھی بات جو مجھ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات اللہ کے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام آسمانوں سے اترتے ہیں، یعنی دنیا میں آتے ہیں، اور ہر اللہ کا امر یعنی فیصلہ لے کر اترتے ہیں۔ امام بیہقی نے اپنی 2 کتابوں شعب الایمان اور فضائل الاوقات، ان دونوں کتابوں میں ایک حدیث روایت کی ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم او قاعد يذكر الله عز وجل۔ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ دنیا میں نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ہر اس بندے کو سلام کرتے ہیں جو نماز میں کھڑا ہو یا ذکر اللہ میں مشغول بیٹھا ہوا ہو۔ دیکھیے کیا عجیب فضیلت ہے کہ آسمانوں سے اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور یہ فرشتے دنیا میں آ کر اس رات عبادت کرنے والے بندوں کو، خواہ وہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو یا کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہو، ان سب کو سلام بھیجتے ہیں۔ اور ایک طویل حدیث میں یہ بھی آیا کہ بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، بس وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہری جھنڈیاں ہوتی ہیں جن کو وہ کعبے کے سامنے گاڑ دیتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ان میں سے 2 پر وہ ہیں جن کو صرف لیلۃ القدر میں وہ کھولتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے اس امت میں پھیل جاتے ہیں اور ہر عبادت گزار کو سلام کرتے ہیں، جو کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا ذکر میں مشغول ہو، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ان مومنوں کی دعاؤں پر آمین آمین کہتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جائے۔ کنز العمال میں اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت آئی۔ بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ یہ رات بہت ہی افضل، بہت ہی خیر والی، بہت ہی خوبیوں والی، اور اس رات عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کی یہ رات ہے۔ اس لیے اس رات کو بہت اچھی طرح اللہ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5ویں بات جو مجھ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم اور مبارک رات کب آتی ہے، اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں اس سلسلے میں 46 اقوال ذکر کیے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور اس میں بھی طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ احادیث کے اندر اس سلسلے میں کثرت کے ساتھ
مواد موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان مبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان لیلۃ القدر فی تاسیۃ تبقى فی سابعۃ تبقى فی خامسۃ تبقى، یعنی لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو، وہ نویں رات میں، جو نویں رات باقی رہے تو اس میں، یا سات رات باقی رہے تو اس میں، یا 5 راتیں باقی رہے تو اس میں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد صحابہ سے روایات موجود ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ساری روایات کے اندر یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی وارد ہوا کہ آخری عشرے میں بھی وتر یعنی طاق راتوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ پھر بعض روایات میں 27ویں شب کے بارے میں بھی لیلۃ القدر ہونے کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ امام ابو داؤد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لیلۃ القدر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ 27، لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ سے بھی مروی ہے، جیسے حضرت ابی بن کعب نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے اور رمضان کے اخیر عشرے میں ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ پھر خود قسم کھا کر فرمایا کہ وہ بلا کسی استثناء، بلا کسی تخلف 27ویں کو ہوتی ہے۔ مگر چونکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں ہی متعین نہیں ہے، اس لیے جمہور علماء یہ کہتے ہیں 27ویں ہونے کا زیادہ امکان ہونے کے باوجود یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اسی رات میں ہے یا کسی اور رات میں ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنے اپنے تجربات سے بتایا ہے، کسی نے بتایا کہ 21ویں کو ہوتی ہے، کسی نے بتایا کہ 25ویں کو ہوتی ہے، کسی نے کسی اور کو بتایا۔ اکثر بیشتر لوگوں نے 27 کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بات طے ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف سے متعین طور پر یہ نہیں بتا دیا گیا کہ اسی رات کو ہوتی ہے، اس لیے چاہیے کہ دیگر راتوں میں بھی اس کو تلاش کرتے رہنے کی کوشش کریں۔ چھٹویں بات جو مجھ کو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رات اتنی عظیم اور فضیلت مآب ہے، لیکن اس کو ہم سے مخفی کر دیا گیا۔ اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ وہ کون سی رات ہے، 21ویں رات ہے یا 23ویں رات ہے یا 25ویں رات ہے یا 27ویں ہے یا 29ویں ہے، یہ ہم سے کیوں مخفی کر دیا گیا؟ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مجھ کو پہلے یہ بات بتائی گئی تھی کہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے، میرے ذہن سے اس کو بعد میں اٹھا لیا گیا، مجھ کو بھلا دیا گیا، یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عسى ان يكون خيرا لكم، ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا جانا امید ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں خیریت کا کیا پہلو ہے اور اس کے اندر کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے؟ علماء نے بہت ساری باتیں بتائی۔ بعض علماء نے کہا کہ لیلۃ القدر کو چھپا دینے سے یہ فائدہ ہوا کہ اس کو پانے کے لیے لوگ اب محنت کریں گے، مجاہدہ کریں گے، اور صرف ایک رات نہیں بلکہ پورا عشرہ اخیرہ شب بیداری میں اور عبادت میں اور اطاعت خداوندی میں گزار دیں گے۔ اگر لیلۃ القدر کو متعین کر کے بتا دیا جاتا کہ فلاں تاریخ کو ہوتی ہے، فلاں شب کو ہوتی ہے، تو لوگ صرف اسی ایک رات میں عبادت کرتے اور راتوں میں سو جاتے۔ دیکھیے کتنی بڑی حکمت ہے کہ اس کو پوشیدہ کر کے ہم کو ایک کام میں لگا دیا، اور جب اس کی تلاش میں جستجو میں ہم لگے رہتے ہیں تو پھر اس کا ثواب
اس رات کا جو ملنا ہے وہ تو ملتا ہے، اور دیگر راتوں میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ہم کو ملتا ہے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو اعتکاف میں بیٹھتے تھے اس کی خاص مصلیت یہ تھی کہ لیلۃ القدر کو پانا چاہتے تھے۔ اب جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو جب تک وہ اعتکاف میں ہے عبادت ہی عبادت میں ہے، سو رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، نماز میں ہے تو بھی عبادت میں ہے، یا اور کسی کام میں کھانے پینے میں ہے تو بھی وہ عبادت میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ لیلۃ القدر کو پانا ہے، اور اس لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے تھے۔ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا وہ عبادت ہی عبادت میں ہے، لہذا لیلۃ القدر آئے گی تو وہ ضرور مل کے رہے گی، اور اعتکاف کرنے والا اس سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ دوسری حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو ظاہر کر دیا جاتا اور پھر بھی ہم اس میں عبادت کرنے میں کوئی کمی اور کوتاہی کرتے اور غفلت اندیشی کا ہم سے ظہور ہوتا تو اس عظیم نعمت کی کھلی ناقدری کرنے کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو جاتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر یہ کرم کیا کہ اس میں ہم سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے تو چونکہ متعین طور پر نہیں معلوم، اس لیے اس کھلی ناقدری میں اس کو شمار نہیں کیا جاتا۔ ساتویں بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی ہے کہ یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ پہلے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو لیلۃ القدر کا علم دیا گیا تھا کہ وہ کب آتی، لیکن بعد میں آپ کے ذہن سے اس کو نکال دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تھے تاکہ ہم کو لیلۃ القدر کی خبر دیں کہ وہ کب آتی ہے۔ وہاں پر دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو لیلۃ القدر کی خبر دوں، مگر فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کیا تو یہ بات میرے ذہن سے اٹھا لی گئی اور مجھ کو بھلا دی گئی، اور فرمایا کہ شاید یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ آخری عشرے میں نبی یا 7ویں یا 5ویں رات میں اس کو تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دماغ سے بھلا دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑا بہت ہی بری چیز ہے، اس لیے مسلمانوں کو جھگڑے کی باتوں سے دور رہنا چاہیے۔ 8ویں بات یہ ہے کہ روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ اس عظیم عطیہ خداوندی سے اللہ کا مقصود اور نبی کا مقصود یہ ہے کہ امت محمدیہ اس رات محض اللہ کی عبادت اور اطاعت میں لگی رہے، اور ایک رات کے اس عمل سے پچھلی امتوں کے ان حضرات کا ثواب حاصل کر لے جنہوں نے 80 برس اللہ کی عبادت اور اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات اور اس سلسلے میں آپ کی جو ہدایات ملتی ہیں ان سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغولی رہنا چاہیے، اور جس قدر ہو سکتا ہے مشغول رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں عبادت میں جاگتا رہا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیتے ہیں۔ یہاں گناہ سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ تو توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر میں قیام یعنی نماز افضل ہے، نماز پڑھنا چاہیے، یا اور کوئی عبادت ذکر ہو، تلاوت ہو، یا اگر نمازیں قضا ہو تو نمازوں کی قضا کر لیں، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ بہرحال کوئی بھی عبادت ہو اس عبادت کے اندر لگے رہنا چاہیے، مشغول رہنا چاہیے، ان اوقات کو بات چیت میں
یا ادھر ادھر کی گپ شپ میں، موبائل فون کے دیکھنے میں، یا خامخواہ گھومنے اور پھرنے میں نہیں مصروف رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رات میں عبادت اور اطاعت کی طرف رغبت دلائی، اور یہ بات ظاہر ہے کہ رغبت اسی لیے دلائی جاتی ہے کہ کام اس موقع پر کرنے کا ہوتا ہے، لہذا ہم کو پوری مستعدی کے ساتھ یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اس رات میں دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پاؤں تو اس میں کیا کہوں، کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سننے والے لوگ ساتھ ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا ہم کو بھی معاف کر دے۔ اس دعا کا بھی خاص اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ جو بھی اللہ سے مانگنا ہو، دین اور دنیا کی چیزیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ اس رات مومن کی دعاؤں پر جبریل امین بھی اور دیگر فرشتے بھی آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ مومن اگر ایسی مقدس رات میں دعا کرے اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے جائے تو بھائیوں اس کی قبولیت کے اندر کیا شبہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ایسے مقدس موقع پر ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی قدر کریں، اس کی عظمت کریں اور اس کو صحیح طور پر گزارنے کی کوشش کریں اور وہ ثواب پائیں جو اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔